السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 11 ہے، جس کے راوی اور اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر مسلم کی 2730 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، رنج کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کان یقول، استمرار کے لیے، کان یقول عند الکرب، جب آپ پر کوئی مصیبت پریشانی پیش آتی تھی یا آپ کسی تکلیف میں پڑتے تھے تو پھر آپ اللہ کے حضور کس طرح التجا کرتے تھے، وہ الفاظ ہیں۔ آج دنیا کی اکثریت اس ترقی یافتہ دور میں مصیبت میں، کسی نہ کسی رنج میں، تکلیف میں، بیماری میں، پریشانیوں میں، دینی پریشانیاں، دنیاوی پریشانیاں مبتلا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے وہ تعداد ماتھے ٹیک رہی ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدوں تک کر رہی ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کا اس حوالے سے طرز عمل کیا تھا دیکھیے گا۔ اور پھر جو کیا کہتے ہیں غیر اللہ کے سامنے ماتھے نہیں ٹیکتے، وہ واسطوں کے بیریئرز میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تک تو ہماری ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے، وہ غیر اللہ کی سیڑھی پہ ہی وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی شرک نہ بھی کریں تو اس انداز سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ دعا کے اندر وہ افضلیت نہیں رہتی۔ تو خیر، اس حوالے سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف آپ کے سامنے وہ الفاظ رکھنے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو پریشانی کے وقت پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے ان الفاظ کے ذریعے التجا کیا کرتے تھے۔ تو سنیے کتنے کمال کے میٹھے الفاظ ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہ اللہ بھی ایسا ہے العظیم، جو عظمتوں والا ہے، بزرگی والا ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، افعال میں، اختیار میں، اقتدار میں عظیم ہے۔ الحلیم، جتنا وہ عظیم ہے اتنا ہی وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، اس کے اندر حلم ہے، قدرت کے باوجود بندوں کی کمزوریوں پر جلدی گرفت نہیں فرماتا، بلکہ ڈیل دیتا ہے، بلکہ کئی دفعہ بغیر سزا دیے معاف بھی کر دیتا ہے۔ الحلیم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اللہ بھی کیا ہے، کیسا اللہ ہے، رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ خود عرش کی کتنی بڑی ویلیو ہے جس پر اللہ مستوی ہے، تو اللہ کہہ رہے میں رب العرش العظیم ہوں۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے دور و نزدیک سے پکارا جائے اور وہ پکار کو سن کے اس پر جوابی کارروائی کر سکے سوائے اللہ کے۔ اور وہ اللہ بھی کیسا اللہ، رب السماوات ورب الارض، جو آسمانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، خالق ہے، ورب الارض، جو زمین کا پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، ورب العرش الکریم، اور جو عزت کا تخت ہے عرش عظیم، وہ اس کا بھی پروردگار ہے، اس کا بھی مالک ہے، اس کا بھی خالق ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں خالص اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ، جو متصرف فی الامور ہے، تمام کام اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ پریشانی کے بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ کی صفات کا استحضار ہوتا ہے، اور جب اللہ کی صفات کا استحضار ہوتا ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ خالق ہے،
اللہ مالک ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، اور لذت اور سرور اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی لذت، یہی سرور، یہی محبت، یہ اور یہی اللہ کی بیٹھی ہوئی عظمت جو اس کے دلوں میں ہے، اس کے کرب کو، اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو کھرچ کے دور کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے جو فرحت ملتی ہے، وہ فرحت پریشانی کو رہنے نہیں دیتی اللہ کی وجہ سے، اور دوسری طرف خود اللہ تعالیٰ اس پکار کو کس طرح سن کر جوابی کارروائی کرتے ہوں گے، اور ضرور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جوابی کارروائی۔ تو پریشانی کے وقت سبق کیا ملا؟ خدائی کمالات اور خدائی صفات کو بیان کیا جائے۔ پریشانی کے وقت اللہ کو جب پکارا جائے تو آپ جس مقصد کے لیے اللہ کو پکاریں اس مقصد کی مناسبت سے خدائی صفات کا انتخاب کیا جائے۔ اب پریشانی ہے تو مقصد تو یہ پریشانی دور ہو، تو پریشانی کی مناسبت سے جو خدا کی صفات بنتی ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ اب پریشانی کی مناسبت سے اللہ کی صفات میں سے بہت بڑی صفت کیا ہے؟ حلیم، حلم والا، بردبار۔ کیوں یہ مناسب ہے؟ اس لیے کہ پریشانیاں آتی ہیں تو پریشانیاں بندوں کی کمزوریوں کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ بندوں کی کمزوریوں پر پکڑ کر کے اللہ پریشانیوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ تو دعا میں اللہ کی ایسی صفات کا ذکر کیا جائے جو دعا کے مناسب ہوں۔ ویسے تو ہر صفت ذکر کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن مناسب یہ ہوتا ہے کہ جیسی دعا ہو اسی مناسبت سے اللہ کی صفات کا انتخاب کر کے اللہ کو پکارا جائے۔ جیسے اسی حدیث میں آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس کے ایک الفاظ یہ ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، بلکہ جو دعا ہے اس کے پہلے جملے میں یہی ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ اب حلیم دیکھ لیں، حلم سے بردبار، ٹھیک ہے، کہ جب پریشانی آتی تو پریشانی یہ بندے کی کمزوریوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ بندہ اعمال میں کمزور ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ اب حلیم کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یا اللہ کمزوریوں پر پکڑ کر کے مجھے پریشانی میں نہ ڈالنا، یہ تو تعلیم کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو یہاں حلیم کا ذکر کیا، یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام سمجھتے تھے نعوذ باللہ مجھ سے کوئی گناہ کبیرہ یا کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا، نہیں۔ نبی علیہ السلام کا اپنی ذات پر بھی یہ ایمان تھا کہ نہ ان سے گناہ کبیرہ صادر ہو سکتا ہے، نہ گناہ صغیرہ صادر ہو سکتا ہے۔ البتہ لغزش ہوتی، نہ وہ گناہ کبیرہ ہوتی نہ وہ گناہ صغیرہ ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو حلیم کا ذکر یہاں اللہ کی صفت کا بیان فرمایا، تو ایک تو عاجزی کی انتہا پہ جا کے، کہ عاجزی کی انتہا ہے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ہم وقت معافی طلب کرتے رہنا۔ اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اس کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے توبہ تائب رہنا، اللہ سے توبہ کرتے رہنا بذات خود ایک مستقل عبادت ہے، اس کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ کوئی غلطی کی تھی تو اس لیے کہا یا اللہ میری پکڑ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرنا اور اللہ کی صفات کا ذکر کرنا، اور اللہ سے یہ بھی کہنا یا اللہ میری پکڑ نہ کرنا، اور وہ الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے پتہ چلے کہ بندے کی کوئی کمزوری ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ نبی علیہ السلام کا بھی ایمان ہے کہ نبی سے نہ گناہ صغیرہ صادر ہوتا ہے نہ گناہ کبیرہ صادر ہوتا ہے۔ یہ تو عاجزی کے انتہا پہ جا کے جب اللہ کے نبی اپنے پروردگار کی صفات بیان کرتے ہیں تو وہ عاجزی کا وہ مقام ہوتا ہے جہاں یہ بالکل بات مناسب ہوتی کہ بندہ اللہ کے سامنے بالکل عاجز ہو کے رہ جائے۔ ایک دوسرا، نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم فرمائی یہ دعا کر کے کہ میرے امتیوں تم یہ دعا کیا کرو۔ تو امت تو معصوم ہوتی نہیں، تو امت بھی نبی علیہ السلام کی طرح اللہ کے سامنے عاجزی دکھائے اور امت اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ کئی دفعہ جب اللہ تعالیٰ مصیبت میں جکڑتے ہیں تو ہر وقت یہ وجہ نہیں ہوتی گناہ ہوا تو پھر جکڑا، اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں۔ تو جب امتی کو پکڑتے تو امتی سب سے اپنے بارے میں ہمیشہ یاد رکھے میری کمزوری ہیں،
دوسروں کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں۔ یہ ہم اپنے نشریات کے اندر پہلے بھی کسی مقام پر اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو بہرحال دعا کے مناسب خدائی صفات کو بیان کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے، اور اس میں قبولیت کے انشاءاللہ قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو جب پکارا جائے تو براہ راست اللہ کو پکاریں۔ لوگ آ کے ہم سے سوال کر جاتے ہیں جی ہم وسیلہ دیں نہ دیں۔ ہمارے عجمی علماء نے وسیلے کے حوالے سے بڑی کمزوریاں دکھائی ہیں، بہت کمزوریاں دکھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں براہ راست، قرآن کریم کی تمام دعائیں براہ راست، کوئی درمیان میں کسی ذات کا وسیلہ نہیں کی۔ قرآن کی ایک دعا اٹھا کے دیکھ لیں، میں چیلنج دیتا ہوں۔ لیکن ہمارے علماء نے یہاں ایسی کمزوریاں دکھائیں کہ اتنی بڑی حقیقت کے تمام انبیاء کی وہ تمام دعائیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، ایک بھی بالواسطہ نہیں ہے کسی ذات کا، براہ راست اللہ تعالیٰ سے اس میں التجا ہے، اور اگر وہ واسطہ بھی ہے تو خود خدا کی صفات کا واسطہ ہے اس کے اندر۔ لیکن ان تمام حقیقتوں کو نظر انداز کر کے ہمارے بعض عجمی علماء نے یہ کہہ دیا کہ جی اللہ کے سامنے دوسرے لوگوں کو وسیلہ دیا کریں، اس میں عاجزی زیادہ ہوتی ہے۔ تو انبیاء کی دعا سے عاجزی زیادہ کہیں بھی نہیں ہوتی ہے، انبیاء کی دعائیں براہ راست ہوتی ہیں۔ اب اس دعا میں بھی دیکھیں کہیں کسی اور کا واسطہ نہیں ہے، براہ راست اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اور اللہ کو پکارتے ہوئے صرف اللہ کی صفات کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ بس دیکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کو پکارا جا رہا ہے، لفظ اللہ کے اندر اس تمام خدائی کمالات اور صفات آ جاتی ہیں، اس کے باوجود العظیم، الحلیم، رب العرش العظیم، رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یہ ساری خدائی صفات ہیں، اور خدا کا حکم بھی یہی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اچھے نام ذاتی ہوں کہ صفاتی ہوں، اللہ کو جچتے ہیں۔ جب بھی اللہ کو پکارو، اللہ کو اس کی صفات کا، اس کے اسماء کا، اس کے ناموں کا واسطہ دیا کرو، وسیلہ دیا کرو، فَادْعُوهُ بِهَا۔ ایسی واضح آیت قرآن کریم میں جو اللہ نے اپنی صفات کو بطور واسطہ استعمال کرنے کی تاکید فرمائی، حکم دیا، کہیں بھی کوئی ایسی آیت نہیں کہ جب مجھے پکارو تو میرے نبی کا واسطہ دیا کرو، ایسی بل غیر واضح بات بھی پورے قرآن کریم کے ذخیرے میں کسی آیت میں یہ موجود نہیں ہے۔ لیکن اتنے واضح ترین حکم کو نظر انداز کر کے ہم اللہ کو براہ راست پکارنے کی بجائے ہم واسطوں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، غیر کا واسطہ نہیں دینا چاہیے، ذات کا واسطہ نہیں دینا چاہیے، اور اللہ کو کیا کہتے ہیں، اللہ کو تو اس کی صفات کا حوالہ دیں۔ جب غیر اللہ کی بات آئے تو جب ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ نبی علیہ السلام کا واسطہ، تو اس کا علماء نے مطلب یہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کا واسطہ، تو نبی علیہ السلام سے محبت بھی چونکہ ایک نیک عمل ہے، لہٰذا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بہترین دعائیں وہی ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، جو کسی ذات اور نہ کسی ذات کی صفات کا اس میں حوالہ ہے، براہ راست اللہ کی ذات کی بات ہے، اور براہ راست اللہ کی ذات کے حضور میں اللہ کی صفات کا واسطہ ہے۔ یہ اس سے بڑھیا اور قیمتی اور بہترین دعائیں ثابت بھی نہیں ہیں۔ براہ راست اللہ کو پکاریں، اللہ کو اس کی صفات کا حوالہ دیں، اپنے دعا کی مناسبت سے خدا کے صفات کا انتخاب کریں، ان کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ جب زبان پہ ہم اللہ کا نام لیں گے، اللہ کو براہ راست پکاریں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نازل ہوں گی، اور پھر شدتیں، تکلیفیں، مصائب کا اختتام ہوگا۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا